کے لیے ہوں، وہ دین کے اصول تہذیب کے لیے ہوں، وہ دین کے اصول تمدن کے لیے ہوں، وہ دین کے اصول معاشیات کے لیے ہوں، دین کے اصول نہیں بدل سکتے۔ اگر دین کے اصول کوئی بدلنے آئے گا تو دین اس کو لٹا کے رکھ دے گا۔ اگر تم نے دین کا اصول اتنے سال بدل کے رکھا تو دین نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اسلام نے تمہیں IMF کا بھکاری بنا دیا۔ آج پھر تم سود کے خلاف تم سپریم کورٹ میں اسلامی شرعی عدالت وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ چیلنج کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو یہ یاد رکھنا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف گئے تو پھر یاد رکھنا اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، آج بھی اس ریاست کے سربراہان کے پاس وقت ہے کہ وہ ساری چیزوں سے دامن چھڑا کر حضور کے دین کے اوپر اس ملک کو، جس ملک کو حاصل کیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے کے اوپر، آج بھی ان کے پاس وقت ہے کہ وہ اس ملک کو موڑ کر حضور کے دامن کی طرف، حضور کے نظام کی طرف موڑ دیں۔ ورنہ IMF اور جناب عالمی بینک اور جناب رشیا اور سعودیہ اور جو بھی ممالک ہیں، تمہیں مزید اس قوم کو اور گروی رکھنا پڑے گا، اور اس قوم کی ہر چیز بک جائے گی اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے خلاف کوئی عدالتیں نہیں ہیں یہ، اگر عدالتیں ہوتی تو سود کے خلاف فیصلے کو 20 سال لگتے، اور جس کو وفاقی شرعی عدالت کہہ رہے ہو تم، تو شریعت اس کو کہتے ہیں۔ شریعت کا تو میں نے کہا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ سپریم کورٹ کون ہوتی ہے شریعت کے فیصلے کو بدلنے والی؟ میں کائنات کا کوئی بھی ہو، شریعت کے مقابلے میں تو ابو بکر و عمر کے سر جھکے ہوئے ہیں، عثمان و علی کے سر جھکے ہوئے ہیں، پاکان امت کے سر جھکے ہوئے ہیں، تو سپریم کورٹ کون ہوتی ہے جو سود کو حلال کہے اور اس ملک کے لیے جائز کہے؟ انشاءاللہ اب وہ وقت دور نہیں جب حضور کے غلام اس پورے پلید نظام سے نکال کر حضور کے دین کو غالب کریں گے۔ ایک منٹ جی، آپ تھک گئے ہیں تو میں وآخر دعوانا الحمدللہ کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ 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 اور ہم یہاں بسنے والے طاقتوروں کو کہتے ہیں اس دین کے ساتھ نہ ٹکراؤ۔ اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے ابو جہل بھی آیا تھا، اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے عتبہ اور شیبہ بھی آئے، اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے وہ مشرف بھی آیا، اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے وہ نواز بھی آیا جو آج اس ملک میں نہیں بھاگ کر باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اس دین کے ساتھ بڑے بڑے جناب مذاق کرنے والے اور ضیاء الحق جیسے بڑے بڑے جناب دین کے ساتھ آئے، وہ باقی نہ رہے۔ اللہ کا دین آج بھی باقی ہے اور اللہ کا دین قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ جناب ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین ہے ہی اسلام۔ اس لیے اس کی بنیادوں کے ساتھ نہ چھیڑو، اگر اس کی بنیادوں کے ساتھ چھیڑو گے تو ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی، وہ معاشی طور پر ہو، وہ غیرت کی طور پر ہو، وہ ہر طرح سے تمہارا مقدر بنے گی۔ اگر آج بھی اپنے آپ کو بچانا ہے تو علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، اقبال اس امت کی، اس قوم کی بچت کس میں ہے؟ اقبال کہتا ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر امت مسلمہ اور یہ قوم دوبارہ عزت چاہتی ہے تو اپنے آقا و مولا کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ اور کیسے وابستہ ہو؟ غیروں سے دامن چھڑا کر ہو، امریکہ اور نیٹو سے دامن چھڑا کر ہو۔ یہ نہ ہو کہ سٹیجوں پر بات اور ہو اور جناب ٹی ویوں پر بات اور ہو، قوم کو دکھانے کے لیے بات اور ہو، اور رات کے اندھیرے میں ایمبیسیوں کے چکر لگیں اور کہا جائے یہ تو ہمارا ایک دکھانے کے لیے بیانیہ ہے، ورنہ ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہیں۔ بیانیے وہ نہیں ہوتے کہ جو جناب طاقت دیکھ کر اور جناب قوت دیکھ کر بیانیے بدل جائیں، بلکہ میرے آقا و مولا نے بتایا بیانیے کیا ہوتے ہیں۔ جب حنین کے موقع پر پاسا پلٹا تو میرے آقا و مولا سفید خچر پر آگے تشریف لائے اور میرے آقا و مولا نے فرمایا ان النبی لا کذب
मुत्तलिब अनल इब्न अब्दुल मुत्तलिब, फरमाया जो जानता है वो तो जान ले, जो नहीं जानता मैं हूँ नबी, मैं आखिरी नबी हूँ और मैं अपने अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। ये बयानिए वो नहीं है जो ज़रा ताकत देखकर और ज़रा जनाब प्रेशर देखकर बयानिए बदल लाएं, बल्कि बयानिए तो वो होते हैं कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहाँ कहाँ पहुँचा तेरी दीद की लगन में। बयानिया वो होता है जब पूरी उम्मत, पूरा कुफर इकट्ठा हो जाए, उनके अपने और बेगाने भी इकट्ठे हो जाएं, उनके जनाब गुमाश्ते और मीडिया और जनाब सारा कुछ इकट्ठा हो जाए और वो कहे कि नहीं जी इस्लाम अमन से फैला है, तो एक बाबा जी व्हीलचेयर पर आगे कहते हैं, वो कहते हैं इस्लाम अमन से जरूर फैला है लेकिन इस्लाम गैरत का दर्स भी देता है, इस्लाम मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार उठाने का दर्स भी देता है, इस्लाम बदर में जाने का दर्स भी देता है, इस्लाम ओहद में जाने का दर्स भी देता है, इस्लाम खंदक में जाने का दर्स भी देता है, मुरैसी, मुस्तलिक, तबूक, जरमूक, कादसिया में जाने का भी दर्स देता है, इस्लाम घर में बैठने के तस्बीह पढ़ने का हुक्म भी देता है और जब मौका आ जाए तो फिर तलवार उठाकर मैदान में जाने का हुक्म भी देता है। अमन सब्बा नबिय्यन, अमन सब्बा नबिय्यन, अमन सब्बा नबिय्यन, अमन सब्बा नबिय्यन, अमन सब्बा नबिय्यन। और इस्लाम के अमन का दर्स देने का वक्त और इस्लाम के मैदान में आने का वक्त ये भी बाबा जी बता कर गए हैं कि इस्लाम अमन का दर्स उस वक्त देता है जब बिलाल काबे की छत के ऊपर हो, जब फतह मक्का हो रहा हो, फिर कहा जाता है मन दखल दार अबी सुफियाना फहुआ आमिना, मन दखल दार हकीम इब्न अज़ाम फहुआ आमिना। फतह मक्का के दिन सारे आदाए दी नुसरत मुस्तफ़ा देखते रह गए। वो दिन है जब कहा जाता है इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह, जब कहा जाता है इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। लेकिन उस मौके के ऊपर भी गुलामों का ये काम नहीं, जो हुजूर के उम्मती हो उनका ये काम नहीं कि वो दुश्मनों को देखकर ढीली बात करें, बल्कि ये कहें अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम तुस्तहल्लुल काबा। जब देखें वो मंजर, वो आज उम्रे कज़ा पर मेरे आका और मौला को रोकने वाले, वो मेरे आका और मौला को मदीने मक्के की गलियों में सताने वाले, वो उंगलियां फेंकने वाले, वो बिलाल को काबे की गलियों में मारने वाले, वो हजरत सुमैया के टुकड़े करने वाले, वो हजरत खब्बाब बिन अरत के जिस्म में सुराख करने वाले, वो हजरत जनाब सुमैया के टुकड़े करने वाले, वो जनाब बिलाल को मारने वाले आज सामने खड़े हों, तो फिर ये नहीं कि ढीली बात, काल यौम यौमुल मलहमा अल यौम तुस्तहल्लुल काबा। आज जंग का दिन है, आज तो काबे में भी बंदे काट के रख दिए जाएंगे। मैं एक बात करता हूं कि सहाबी ने नीयत की, मेरे आका और मौला ने आप माफ़ी का ऐलान कर दिया, लेकिन उनके जज्बे सादिक की कसम देखें, उनका जज्बा उठाना देखें। जब इब्ने खतल की बारी आई, सहाबी ने मुंह से निकाला था काबे में बंदे मार के रख देंगे। जब इब्ने खतल की बारी आई, मेरे आका और मौला ने सबको माफ़ी दे दी। अब गुस्ताख रसूल की बारी आई, सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये काबे की दीवार है, ये काबे का गिलाफ है, इसके दरमियान रस्सियाँ लटक रही हैं। इब्ने खतल आपका गुस्ताख वहाँ रस्सियों के अंदर लटक गया है और रस्सियों के अंदर लटक के उसने काबे की दीवार और गिलाफ का पनाह ले लिया है, तो या रसूल अल्लाह क्या करें? फरमाया उक़्तुलूहु, उसको वहीं पर कत्ल कर दो। ये हजरत साद बिन उबादा का वो जज्बा सादिक, कहा था ना कि काबे में भी बंदे बढ़ के रख देंगे, अल्लाह ने उस तरह पूरा कराया। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अहले मक्का ने एक दफ़ा सताया, तो मेरे आका ने फरमाया ये जब तुम मेरे हाथ आओगे तो मैं तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। अल्फाज ये है, तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा, बरकस निकल जाएगा तुम्हारा। जब फतह मक्का वाले दिन मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हो रहे और जनाब मक्का के शहर में दाखिल हो रहे, तो मेरे आका ने जब आम माफ़ी का ऐलान किया, तो नीचे एक दरवाजे की तरफ मक्का के हज़रत खालिद बिन वलीद की तलवारों की चमकने की आवाज़ आई, टकराने की। मेरे आका और मौला ने अपने एक गुलाम साहबी को भेजा, कहा जाकर खालिद को कहो कि तलवार रोक ले, हाथ हल्का कर ले, रोक ले तलवार। जब वो साहबी हज़रत खालिद बिन वलीद के पास पहुँचे और उन्होंने कहा हुजूर फरमा रहे हैं तलवार तेज़ कर दो, आपने और उनको काटा और उनको काटा, काटते काटते मक्का में दाखिल हो गए। जब हुजूर का सामना हुआ तो मेरे आका और मौला ने फरमाया मैंने खालिद तुम्हें पैगाम भेजा था कि तलवार रोक लो, हाथ हल्का कर दो, तुमने ये क्या किया? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपका पैगाम तो मुझे मिला कि तेज़ कर दो। वो साहबी को बुलाया, हुजूर ने फरमाया मैंने तुम्हें कहा था खालिद को जाकर कहो हाथ हल्का करे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं जा रहा था, रास्ते में एक आदमी मिला जिसका सर आसमान तक टकरा रहा था, वो फरिश्ता था, उसने कहा कि मैं तुझे यहीं दबोच लूंगा। जाकर खालिद को कहा
تلوار تیز کر دے. میں نے خالد کو کہا تلوار تیز کر دے. میرے آقا و مولا نے ایسے آسمان کی طرف چہرہ اقدس اٹھایا, کہا میں نے ایک موقع پر کہا تھا اگر کعبے والے میرے ہاتھ میں آئے, مکہ والے میرے ہاتھ میں آئے تو میں ان کا بھرکس نکال لوں. اللہ نے وہ بات آج میری پوری کی ہے, اور تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور یاد رکھنا, اسلام اس وقت امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو, اور جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا. پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کو لے کر میدان بدر میں جاتے ہیں, پھر احد میں جاتے ہیں, پھر خندق میں جاتے ہیں, اور یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ جو آپ اور میں نے اور جناب جو ہم نے اسلام کی تشریح کی ہوئی ہے نا, اگر اس کے مطابق چلیں تو اسلام تو مدینے کی گلیوں سے باہر نہیں آ سکتا. اسلام تو مدینے کی گلیوں سے باہر نہیں آ سکتا. اسلام تو بنو قریظہ کا فیصلہ کر نہیں سکتا جس اسلام کی تشریح میں اور تم کر رہے ہیں. اسلام وہ ہے جس نے کیسر و کسرا کو لتاڑ کر رکھ دیا. اور اقبال نے آخر میں کمال کہا, اقبال نے کیا غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے. اقبال کہتا ہے کیا کہوں, تیرا عقل ہی نہیں, تیری شعور ہی نہیں. تو کیبلیں دیکھ رات کو بیٹھ کر, تو نیٹ پر مصروف رہ, تو جناب فیس بک اور ٹویٹریں چلا, اور جناب بے حیائی اور عریانی اور فحاشیاں دیکھ. تجھے کیا پتا ہو کیا غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے. آج اس لانتوں نے ہمارے محرمات ابدیہ کے رشتے بھی پامال کر دیے. آج اس بے حیائی اور بدکاری نے اس پورے معاشرے کے اندر ایک بے حیائی اور بے پردگی کا ناسور رہا جس کے اندر نگاہ پاک نہیں. اقبال نے کہا نا, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. روزانہ جاتے ہیں, اذان ہوتی ہے, سنتے ہیں, دوپٹہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد اقبال کہتا ہے نہیں, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج وہ مومن, آج وہ مسلمان ملتا ہی نہیں جس کا دل مسلمان ہو اور نگاہ مسلمان ہو. صرف جناب وقتی اور ساری باتیں, اس طرح اسلام نہیں آئے گا. اسلام کے اوپر عمل کرنا پڑے گا, اسلام کے طریقے کے اوپر چلنا پڑے گا. جب نماز کا وقت ہو نماز پڑھنی پڑے گی, جب حج کا وقت ہو حج کرنا پڑے گا, جب زکوٰۃ کا وقت ہو زکوٰۃ دینی پڑے گی, اور جب میرے آقا و مولا کی عزت اور حرمت کی بات ہو تو بچوں کے سمیت میدان میں آنا پڑے گا. ورنہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے اور آپ کے بچے کیا